بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انعامات نازل فرمائے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کروائیں، چونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی۔ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا۔ اس نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک میدان میں بھٹکتے رہے۔ یہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات میں کسی جگہ ٹھہر جاتے اور جب صبح ہوتی تو وہیں موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس جگہ کو میدان طیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے من اور سلوہ نازل ہوتے۔ کوہ طور کا ایک سفید پتھر ان کے پاس تھا۔ جب پانی کی حاجت ہوتی تو آپ علیہ السلام اس پر اپنی جنتی لاٹھی مارتے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید پتلا بادل سارا دن ان پر سایہ کرتا۔ اندھیری رات میں میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں کام کاج کرتے۔ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، کپڑے پھٹتے نہ تھے اور نہ میلے ہوتے تھے۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوہ اتارا گیا۔ سلوہ ایک بھنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا۔ من و سلوہ نہ قبض کرتا تھا نہ دست لاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ نافرمانی کی سزا۔ آپ کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، سوائے جمعہ کے کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے کہ ہفتہ کو من و سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کھانا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، جس کی نحوست یہ ہوئی کہ ذخیرہ کیا ہوا کھانا سڑ گیا اور من و سلوہ اترنا بھی بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ انہی کی وجہ سے دودھ پھٹنے لگا اور کھانا سڑنے لگا۔ اس سے پہلے نہ کبھی کھانا سڑا تھا اور نہ ہی دودھ کبھی پھٹا تھا۔